آپ سے کام کی بات کرتے ہیں حیدرآباد میں عالم المانی کے مرڈر کیس میں. جی آگے. انہوں نے کہا کہ آپ کے زمانے میں مرڈر ہوئے تھے. میں نے کہا اس کو ذرا درست کریں, میں نہیں تھا اس وقت. جی اقبال محمود تھا, اس کے زمانے میں یہ مرڈر ہوا ہے اور اسی کے زمانے میں ایف آئی آر ہوئی ہے ان کے اوپر. انہوں نے کہا اچھا تو اس کو ابھی اریسٹ کرنا ہے. میں نے کہا اس کی فائل دکھائے مجھے. فائل ٹریس کرائے. میں نے کہا خیر فائل جو تھی سپریم کورٹ میں کہیں رجسٹرار کے آفس پڑی ہوئی تھی, وہاں سے لی, رجسٹرار آفس سے نکالی, وہ آئی میرے پاس, میں نے پوری فائل پڑھی. جی انجرڈ وٹنس جو تھا آئی وٹنس تھا, اس کا آئی وٹنس تھا. جی کیونکہ انجرڈ وٹنس جو ہے نا لا میں بڑا اہم ہوتا ہے. قانون میں مرڈر کیس میں انجرڈ وٹنس کے بیان پہ پھانسی بھی ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہینگ ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ ساتھ میں جس کو گولی لگی ہے تو وہ تو وہی بتائے گا کس طرح میں لگی. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یہ انجرڈ وٹنسز کا بیان ریکارڈ نہیں کرایا گیا ہے, آپ کے لوگوں نے تفتیشی کبھی اس کی تفتیش ہوئی نہیں پراپر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس لیے تو آپ کو لائیں, آپ جانتے ہو تفتیش میں آپ ماہر ہو. اور اللہ کی مہربانی انویسٹیگیشن میں نے کبھی مار نہیں کھائی. انویسٹیگیشن میں میں نے کئی بلائنڈ مرڈرز بھی سلجھائے اور ایسی میں نے انویسٹیگیشن کی ہیں جو کسی سے نہیں ہوتی تھی, وہ مجھے دیتے. حالانکہ پی ایس پی افسرانوں کا یہ کام نہیں ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں آج کی جو پی ایس پی. لیکن یہ آپ کا بڑا کمال ہے کہ آپ انویسٹیگیشن میں آپ کو اتنی مہارت ہے کہ اتنے اہم کیس آپ کو دیے اور آپ نے پرسنلی خود اس کی تفتیش کی. جی جتنے میرے پاس آئے سروس میں نے سب ٹریس کیے ہیں, کوئی بلائنڈ نہیں چھوڑا. اس کو پکڑ کے رہتا ہوں کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے. اچھا وہ میں نے ساری فائل پڑھی. میں نے کہا اب یہ اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوگی. اس میں جو انسپیکٹرز تھے ان کو میں نے بلایا. ایک اس میں زرار خان تھا, ابھی ریٹائر ہو گیا ہوا ہے, پتہ نہیں زندہ ہے, وہ تھا. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ اٹھاؤ اور فائل دیکھو. پھر میں نے پھر پرمیشن لی ان سے, ہوم سیکرٹری سے, ان کی اریسٹ کی. ان کو اریسٹ کیا گیا باقاعدہ اس مرڈر کیس میں. زرداری کو. جی ہاں, آصف زرداری. پھر یہ اس کو حیدرآباد لے آنا تھا, تو حیدرآباد میں جج کی عدالت میں اس کا بیان ہونا تھا. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہم نے کرایا, جو جج تھا سول جج تھا. تو وہاں پہ میں نے اس کو, ہم نے ان کو کہا گورنمنٹ افسر کو کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے جہاز دیں, چھوٹا جہاز جو ہوتا ہے اس میں نے اس کو انسپیکٹر کو ساتھ بھیجا. تو یہ ان کو لے گیا حیدرآباد میں. پھر ان کی ارینجمنٹ ہوئی سیکیورٹی کی, وہاں اسٹیٹمنٹ ہوا ان کے سامنے انجرڈ وٹنس کا. ٹھیک ہے, جب انجرڈ وٹنس کا بیان ہوتا ہے اکیوز کے سامنے ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اچھا کے سامنے ریکارڈ ہوئے اور سارے آئی وٹنسز کے بیان ان کے سامنے ہوئے. تو اور پھر ہم نے جا کے جیل میں, کیونکہ میں ہی جا رہا دیکھتا رہا, جیل رجسٹر کو ہم نے دیکھا کہ ان کی ملاقاتیں نامینیٹڈ اکیوز کے ساتھ تو نہیں ہے. وہ نامینیٹڈ اکیوز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں تھیں, انصاریوں کے ساتھ. ایف آئی آر کے ظاہر ہے پھر کنیکٹ ہو گئے مرڈر کے. ہم نے ان کو پھر اس میں ابینڈمنٹ میں شران کی, وہ ابینڈمنٹ بھی اتنی مضبوط تھی ان کی کہ وہ 7 سال تک یہ جیل میں رہے. ان کی پھر ضمانت نہیں ہوئی اس میں عالم بلوچ کیس میں. اچھا سلیم صاحب, ایک میں انٹرپٹ کروں, آپ نے کوئی ان سے جو گفتگو انویسٹیگیشن آپ کی ہوئی زرداری صاحب سے, آن دا ریکارڈ یا آف دی ریکارڈ, انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں اس مرڈر میں یہ انوالو ہیں, انہوں نے کروایا ہے نہیں کروایا, کوئی انہوں نے کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ نہیں دیکھیں, یہ ہمیشہ
انکاری کرتے رہے, اور ظاہر ہے وہ انکاری پڑھا لکھا آدمی, اتنا پڑھا لکھا تو ہے نا کہ اس کو, اور وائز مین ہے, اور ہم تو اس کو کہتے وائز آؤل ہے. اچھا اچھا اس کا برین بہت تیز ہے. اچھا یہ جو ہمارے جو کچھ جو دوست ہیں ان سے زیادہ تیز دماغ آدمی ہے زرداری کا. اچھا ہاں وہ ان سے بہت تیز ہے, سیاست میں بھی اور عقل میں بھی. تو برابر جو ہے دیکھیں ایویڈنس سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں, ایویڈنس سرکمٹینشل ایویڈنس اور پھر جو ڈاکومنٹری ایویڈنس, اس سے ہم نے ان کو کنیکٹ کیا. ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں نے اگر دیکھیں اگر غلط کام کرتا تو یہ 1000 کیسز انہوں نے چیلنج کیے اور نکل گئے. تو ہاں اب صحیح ہو گیا, اب صحیح کنیکشن نہیں ہو رہا. جی 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 اچھا, تو وہ ایسے جو بھی ویسے پولیس والے آج کل جو ہے جو اچھے افسر ہیں, تو جن کو پتا ہے انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے, تو وہ انویسٹیگیشن ایویڈنس سے کلیکٹ کرتے ہیں. یعنی مارکو چوڑے سے سرکمسٹانس ایویڈنس کرو تو وہ اس میں آدمی پھنس جاتا ہے. وہ ہے ڈاکیومنٹری ہے, آکیولر ایویڈنس ہے, میڈیکل ایویڈنس ہے, سب کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. اس کے بعد ایویڈنس, کورٹ بھی ایویڈنس مانگتی ہے نا, نہیں تو پہلی پیشی میں چھوڑ دیتی ہے. کورٹ بولتی ہے عدالت کا قصور نہیں ہوتا, عدالت بولتی ہے ایویڈنس ہی نہیں ہے یار, کہ کیا لے آئے, کیس چلنے کے قابل نہیں. صحیح ہے. ہاں نہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, یا اچھا بیل گرانٹ کر دیتے ہیں, یا بیل گرانٹ کر دیتے ہیں. تو 7 سال ان کو بیل نہیں ہوئی ہے, لاہور میں پڑے رہے, اور پھر جا کے ان کو ان کی باتیں ہوئی کہ جنرل مشرف سے باتیں ہوئی. ہاں یہ بات اس کا تو میں کہوں گا ان کا پیچ اپ ہو گیا. پیچ اپ ہو گیا تھا. ہاں پیچ اپ ہو گیا, اور یہ باہر آ گئے. اور باہر آتے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا بڑا مشہور, دادا دربار پہ انہوں نے دیا تھا, اب جو ہے وزیر اعظم میں ہوں گا پاکستان. اچھا وہ کسی کو پتا ہے نہیں ہے, مگر یہ چیز آن دا ریکارڈ. اینی جبکہ بے نظیر ابھی حیات تھے اس وقت. حیات تھی. اس کے بعد ان کا جھگڑا وگڑا ہو گیا, تو وہ الگ بات, ان کا پرسنل میٹر ہے, وہ جانے یہ جانے. اچھا خیر ہاں, ان کا میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا تھا, مجھے اس کی علم نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ امریکہ پھر چلے گئے. تو اینی وے, تو میں جو ہوں, مجھے انہوں نے سمجھو کمال شاہ نے ماشاء کے ساتھ پڑا ہوا اٹھا کے مجھے OLG کر دیا. تو کمال شاہ 2002 کا پھڈا کمال شاہ کا جو پھڈا آپ کا ہوا, وہ تو آپ DIG کرائم تھے نا, وہ واقعہ بتایا نا جو آپ نے چرس پکڑی تھی, وہ بیان کریں کیا ہوا تھا. وہ علف خان آفریدی ایک اسمگلر تھا, اس کی چرس تھی کوئی 200 کلو تھی. یہ پکڑی تھی SSP ایسٹ تھا میرے خیال ہے, اس کا نام ہے, بھول گیا ہوں, تو ابھی یاد آ جائے گا اس کا نام. اس نے پکڑ کے پھر یہ کسی پرائیویٹ بنگلے میں رکھوا دی ان لوگوں نے. 200 کلو چرس. اچھا جی ہاں, ریکوری بھی نہیں دکھائی. پتہ نہیں باتیں کر رہے تھے, IG کو پتا ہوتا اس کو, کمال شاہ کو کیا تھا کیا نہیں تھا. ہمیں اطلاع ملی, ہم نے ریڈ کر دیا, کیونکہ DIG کرائم جو ہے IG کا اسٹاف افسر ہوتا ہے, اور اس کو پاور, اس زمانے CID نہیں ہوتی تھی, CID کا بھی وہ بھی میں ہی تھا, DIG کرائم بھی میں ہی تھا, اور پورا سندھ میرے پاس تھا. تو ہم نے کہا ریڈ کرو. مجھے انہوں نے کہا سر یہ اطلاع ہے, DSP ایاز خان تھا, انہوں نے کہا اطلاع میں ریڈ کرو, کوئی بات نہیں. ریڈ کر کے انہوں نے ریکور کر لی. اب جب ریکور کر لی تو وہ SSP جو تھا ان کا چہیتا تھا, اور وہ DIG تھا یہاں پہ, وہ طارق جمیل. اچھا ہاں کراچی کا, میں تھا کرائم کا. اب اس کو بھی تھوڑی تکلیف ہوئی, طارق جمیل کو بھی ظاہر ہونی تھی, ان کو کیوں گئی؟ کیونکہ اس کا علاقہ تھا نا. اچھا SSP اس کا چہیتا تھا, اس کا بھی انڈر میں تھا نا, اور اوپر IG تھا. تو اب انہوں نے کرائم برانچ بیچ میں سے آ گیا, وہ بھی سلیم اختر آ گیا, تو ان کو تکلیف ہوئی بہت زیادہ. مجھے اٹھا کے پھر انہوں نے بریگیڈیئر مختار کے پاس ہوم ڈپارٹمنٹ میں رکھوا دیا. وہ ملزم کو چھڑوانے کے لیے کیا تھا, جو ملزم جو پکڑا تھا اسمگلر, وہ تو اسی میں قصہ چل رہا ہے.
کہ نہیں، جب ہم نے ریکوری جھگڑا تو یہی ہوا نا کہ وہ ہاں ملزم کو چھڑوانے کے لیے کہا آپ نہیں چھوڑا، کیا ہوا تھا اس میں؟ ریکوری ہو گئی، ملزم پکڑا گیا، آلف خان ریکوری ہو گئی ساری. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ آئیں بائیں شائیں، اور میرے ڈی ایس پی کو بلا کے، وہ بھی ایاز خان پٹھان تھا، تو انہوں نے پشتوں میں اس کو کہا کہ یہ اس طرح کرو، اس کو چھوڑ دو، یا کیا تم نے کیوں یہ اس طرح کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ڈی آئی جی جو ہے وہ ہمیں نہیں کر رہے تھے، وہ سخت آدمی، اس سے آپ بات. میں اس سے بات نہیں کرتا، ارے اس سے بات نہیں کرو، تم کرو. جی ہم نہیں کر سکتے، ہم سے یہ نہیں ہوگا، اور اس کو پتا پڑے گا. تو بہرحال چلتے چلتے پھر انہوں نے مجھے ہٹوا دیا. اسی دوران جنرل مشرف آئے تھے سی پی او میں وزٹ کرنے، مجھے بڑے اچھے نمونے ملے، ہاتھ ملا کے کہا گلیڈ ٹو سی یو. سلیم اختر تو جانتے تھے، گلیڈ ٹو سی یو بڑا زور سے ہاتھ ملایا، اور یہ سب دیکھ رہے تھے. اچھا یہ انہوں نے پھر چال کھیلی، پھر انہوں نے مجھے وہاں ہٹا دیا. تو 2002 سے لے کر 2012 تک جی اسی میں زرداری آ گیا، پریزیڈنٹ پوسٹنگ کوئی نہیں تھی، اور میں 2012 میں ریٹائر ہو گیا. اور میرے پروموشن انہوں نے روکے، نہیں تو میں 22 گریڈ تک چلا جاتا. تو انہوں نے میرے پروموشن بھی روکے، اور پھر مجھے او ایس ڈی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان بلوچستان جو بلوچستان میں چلے گئے، پھر ایف آئی اے میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے. ہاں. ان دا مین ٹائم ہمارے دوستوں نے وہاں پہ جنرل صاحب جو تھے، جنرل اسٹاف سارے کام وہی کرتے تھے. جنرل اسٹاف جو تھے، میرے خیال ہے وہ اگر نام ان کا آ جائے گا، وہ بڑے اسٹرانگ آدمی تھے، اور جنرل صاحب سب ان کے تھرو کرتے تھے، جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ اسٹیبلشمنٹ کی ہو. تو ہمارے آرمی کے دوستوں نے ان کو اپروچ کیا، آرمی سے ہی تو میرے دوست تھے، ان کو کہا کہ یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ، اچھا افسر ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری تھا بخاری، ان کا یہ آدمی تھا، مگر وہ ظاہر ہے جب آگے سے جنرل صاحب کا فون کیا تو فوراً ہی مجھے ان کو ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور لگا دیں، اور آج ہی آرڈر ہوں گے. انہوں نے کہا سر سمری آن نو سمری، میں آرڈر دے رہا ہوں آپ کو، سمری سمجھو ہو گئی اپروو. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ نے منع کیا ہوا ہے بلوچستان سے. انہوں نے کہا پریزیڈنٹ میں ہوں نا، یہاں سے بول رہا ہوں. تو اسی دن میرے آرڈر ہو گئے، نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور میں بلوچستان سے ٹرانسفر ہو گئے، اور انٹیریئر میں آ کے رپورٹ کی. تو کمال شاہ سیکرٹری انٹیریئر تھا. ارے اچھا. اب مزے کی بات دیکھیں، جو بلی ہوتے ہیں تو وہ کاوڑ بھی ہوتے ہیں. اب اس کو پتا پڑ گیا کہ جنرل صاحب نے یہ ٹرانسفر کرایا ہے، تو میں اس سے ملنے گیا تو مجھے بٹھایا، پھر ہاتھ جوڑ کے، دونوں ہاتھ جوڑ کے، اگر یہ زندہ دیکھ رہا ہے تو خود بھی کلمہ پڑھے، میں بھی کلمہ پڑھ کے بول وہ رہا بھی ہوں دیکھ رہا ہے، ان کا جو بیٹا ہے نا، بیٹا ہے ان کا ایس ایس پی، وہ بھی دیکھ رہا ہے. اب بات کریں. اچھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے ہاتھ نہیں جوڑے تھے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے معاف کر دو. تو کس بات کی معافی؟ کس بات کی معافی؟ یہ جو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور ٹرانسفر کرایا، اور ایک سمگلر کی وجہ سے مجھے ٹرانسفر کرایا اور میرا کیریئر خراب کیا، اور 10 سال مجھے نیب میں جو آپ کی کیا نام ہے رپورٹ بھیجی، ہاں اس نے بھیجی. انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا. نیب کا معافی نامہ، لوگ میں نیب سے معافی مانگتے ہیں، ادھر نیب کا معافی نامہ. انہوں نے نیب کے چیئرمین نے مجھ سے 6 سال انکوائری کر کے اور معافی مانگی ان رائٹنگ. وہ بھی ان کا ہی کارنامہ تھا. وہ نیب نے معافی مانگی آپ سے، اور پھر انہوں نے خود کمال شاہ نے بھی آپ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو. جی ہاں، دونوں نے. نیب نے تو رائٹنگ میں، چیئرمین نیب نے رائٹنگ میں معافی مانگی، میں نے آپ کو بھیجا ہوا لیٹر دیا جی. تو انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. تو مگر یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات میں مسرت ہوتی ہے. اب جس تاریخ کو میں جانا تھا، جس ڈیٹ کو جا کے چار لینی تھی لاہور، اس تاریخ کو وہاں بم بلاسٹ ہو گیا. اچھا. اور ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں بم بلاسٹ ہوا، اور کافی لوگ وہاں مر گئے. اور شاید میں بھی نہیں بچتا اگر اس کو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے. کیونکہ وہ ڈائریکٹر جو ہے تھا وہ دیر سے آتا تھا،
اور مجھے عادت ہے جلدی جانے کی. تو ایگزیکٹلی 9 بجے بلاسٹ ہوا, ٹرک لا کے مارا انہوں نے اور اس میں سب اڑ گئے. اللہ نے مجھے اس طرح بچا دیا. اب یہ ہوا کہ جنرل صاحب کا کوئی جھگڑا ہوا جنرل صاحب بڑے سے مشرف صاحب سے. وہ جنرل صاحب بھی اسٹاف بھی جو تھے بڑے اپنے مضبوط آدمی تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دے کے وہ گھر چلے گئے. اب گھر چلے گئے تو ہماری پوسٹنگ بھی گئی اور کمال شاہ کا چہرہ بھی بدل گیا, تو وہ چینج ہو گیا. اور میں ایک دو دفعہ ان سے پوچھا, آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. اور کہا اچھا ڈائریکٹر سے مل لو. وہ ڈائریکٹر ایک بیوقوف قسم کا آدمی تھا, طارق پرویز کا نام تھا, اور کرپٹ بھی نمبر 1 تھا, FIA کے ڈائریکٹر تھا, ان کا رشتہ دار بھی تھا. تو میں ان کے ساتھ ملنے گیا, انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, وہ تو جو وہ کہیں گے. میں نے کہا ٹھیک, میں چلایا اور واپس OSD بن گیا. اسی دوران میرے کیسز چلتے رہے, میں کیس کیے ہوتے سپریم کورٹ آف پاکستان. 11 آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیے جو موجود ہے میرے پاس, میرے پروموشن کے لیے, میری پوسٹنگ کے لیے, جس میں تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو گزرے ہیں, اپنا جمالی صاحب سے لے کر اور میرا خیال ہے ثاقب صاحب تک, ثاقب نثار صاحب تک, یہ ان بیچز تھے, اور جاوید اقبال تک, یہ چیئرمین نیب جو, انہوں نے سب نے میرے حق میں فیصلے کیے, سب نے. جسٹس جاوید اقبال کو یاد بھی ہوگا, انہوں نے لکھا اس پہ کہ آنےسٹ آفیسر میرے اس پہ, کہ ایک OSD ہے, وہ کہاں سے کرپشن کرے گا جب وہ OSD رہا ہے, وہ تو آنےسٹ ہے ہی ہے. تو نیب نے اس سے معافی مانگی, تو آنےسٹ آفیسر ہے, ان کا پروموشن کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو بھی گزرے میں نے دیکھا عجیب قسم کے, جس طرح ایک طوائف مجرا کرتی ہے, ایک مجرا خانہ بنا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور جس طرح یہاں پہ لودھی صاحب تھے, عبد الکریم لودھی, اور انہوں نے, وہ جو صدیقی صاحب تھے, ہی واز ویری اسٹرانگ سیکرٹری اسٹیب, جو جن کو میں نے ملا تھا. اور یہ ایسے سارے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اپنا سلیم اختر صدیقی صاحب کمال شاہ IG سندھ رہے 5 سال تک تقریباً, سب سے طویل پیریڈ. ارباب ہدایت اللہ کے بعد میرے خیال ہے ان کا پیریڈ سب سے طویل تھا سندھ پولیس کے IG کے حیثیت سے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ صرف یہی تھی کہ وہ جنرل صاحب کے بیجمنٹ تھے, یا کہ وہ ایک اچھے پولیس افسر تھے, ان کے خلاف کوئی شکایتیں نہیں تھی, یعنی بہت ہی کمپیٹنٹ تھے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیں, جب بادشاہ صاحب میں ان کے ساتھ بیچمیٹ تھے, اور ان کی بہت بڑی حیثیت تھی, اور ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, سارے سیکرٹری ڈرتے تھے. تو اس کے بعد جب گئے سیکرٹری انٹیریئر گئے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا, چیزیں آپ اندازہ لگا لیں. نہیں, سیکرٹری انٹیریئر تو تھے, لیکن سیکرٹری انٹیریئر تو پھر زرداری صاحب نے بھی ان کو ایکسٹینشن دیا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ تو ایک سوال ہی نشان ہے, کیونکہ وہ بیوی تو ان کے زمانے میں مرڈر ہوئی تھی نا. تو اب یہ زرداری صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں ان کو ایکسٹینشن دی, کس کارنامے پر ان کو ایکسٹینشن دی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو ان سے ان کو ہی پتا ہوگا کیوں دی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو شیلڈ بھی دی تھی آپ کی کارکردگی پر نواز شریف نے جب وہ پرائم منسٹر تھے, لیکن وہ شیلڈ تو انہوں نے دی, لیکن آپ ان کے زمانے میں بھی تو آپ OSD رہے مسلسل, تو ان کی نظر آپ پر نہیں پڑی کہ یہ اتنا اچھا افسر ہے, ان کو جی وہ مجھے پرسنلی بھی جانتے تھے, مگر ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ وہ ہٹے تھے تو میں ملنے نہیں گیا تھا. سارے گئے تھے سرور مارنے. تو میں نے کہا کہ ہم وہی کیا جانا سیاستدانوں کے بعد, کوئی ہمارے ذاتی وہ تو نہیں ان کے ساتھ, اور وہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں, ہمارا کیا کام ان کے ساتھ کہ جائے سلام سرور کرے کے جا کے کھڑے ہوئے. پر دوسرے کان بھرنے والے ہوتے ہیں, وہ لیاقت جتوئی تھا یہاں CM, اور نمبر 1 کرپٹ آدمی تھا, اس کے اوپر ہیلی کاپٹر کے کیسز یہ وہ سب انہوں نے بند کرائے, مجھے تو سب پتہ ہے ان کے. تو وہ مجھے ذاتی دشمنی میں
گسٹیڈ تھا کیونکہ میں ڈی آئی جی حیدرآباد تھا تو اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا. یہ پرونشل وہ تھا لیاقت جتوئی کی بات کریں ذرا. جی جی صوبائی وزیر تھا. اچھا. اور پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ قطر ایمبیسی میں تو وہاں پہ مجھے انہوں نے انوائٹ کیا قطر ایمبیسی. میں تو ایسے ہی چلا گیا. میں نے شاید ایسے ہی انہوں نے انوائٹ کیا. تو کونسل جنرل تھے یہاں, ابھی نام مجھے یاد آ جائے گا ان کا. تو میں وہاں گیا, یہ لیاقت بھی تھا, ابھی سی ایم نہیں بنا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیک آپ کاٹیں کونسل جنرل. میں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا, منسٹر اسٹینڈنگ دیر, نو آپ کاٹیں. میرے سے کیک کٹوا دیا. وہ تصویر بھی ہوگی, میں آپ کو بھیج بلکہ بھیج دوں گا میں آپ کو کل. جی تو جی. ان کو بڑا غصہ آیا اس پہ بھی. وہ بھی دل میں رکھے کہ وڈیرا جو ہوتا ہے نا, وڈیرا ہی ہوتا ہے, اس کو عقل نہیں ہوتی زیادہ. اچھا. تو ہاں, اس کو یہ نہیں تھا کہ اس سے کام لیں, یا یہ ایفیشینٹ آفسر ہے یا آنےسٹ آفسر ہے. تو اس کے زمانے بھی میں چپ کر کے بیٹھا ہی رہا. اور بیٹھتے بیٹھتے مجھے کوئی تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے. پھر میں وہاں سے نکل کے چلا گیا انٹیریئر منسٹری میں, یہ فیڈرل اس میں. تو اس وقت بھی نواز شریف پرائم منسٹر تھے. اب وہ ان کو سمجھ میں تو آتی نہیں باتیں, کہ ذاتی باتیں تو ہوتی نہیں. بیوروکریسی میں یا بیوروکریٹ کے ساتھ ذاتیات کیا ہے, اس کو ذاتیات تو کیا ہے؟ لا کے ساتھ ڈیل کرو نا. اگر وہ کرپشن میں انوالوڈ ہے, اس کو چارج شیٹ دیں, ٹھیک ہے, اور اس کو چارج شیٹ دیں. اور کہ آپ کرپٹ ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ کرپشن میں بھی آپ یہ اس کو لکھیں کہ یو آر کرپٹ بیکاز آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس یہ اثاثے ہیں, آپ جو ہے باہر بچے آپ کے باہر امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے تو خیر بچے بیچارے یہیں پڑھتے, یہیں نوکریاں کرتے رہے ہیں. میں نے بھی امریکہ نہیں دیکھا. تو کئی لوگ ہیں انسپیکٹر جو امریکہ میں انہوں نے بنائے ہوئے اثاثے, کئی لوگ ہیں. اقبال محمود کینیڈا میں ہیں, آپ کے فاروق امین قریشی بھی کینیڈا میں. اچھا مجھے یہ بتائیں, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے 2 مرتبہ جو ہے زرداری کو گرفتار کیا. فاروق امین قریشی صرف ڈی آئی جی کراچی تھے جب رانا مقبول آئی جی تھے, اور وہ کسٹڈی میں تھے سی آئی اے کے, کیا نام ہے, آصف زرداری. اس کے بعد جب زرداری رہا ہوتے ہیں تو ان کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ یہ نوکری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, پاکستانی نہیں آئے دوبارہ. تو آپ کس طرح فیس کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو سندھ کے تھے ڈی آئی جی فاروق امین قریشی, انہوں نے فیس نہیں کیا, ایک دم بھاگ کے گھبرا کے. کیا وجہ اس کی؟ بات یہ ہمارے ہاتھ صاف تھے, اس نے بڑا زور لگایا زرداری نے. یہ وہ پھر صدر تھا اس وقت بھی, اس کو پتا تھا اس کے ہاتھ صاف ہیں. اسی دوران نیب مجھ سے معافی مانگ چکی تھی, چیئرمین نیب نے رائٹنگ معافی لی تھی, کیونکہ میں شاید میں اکیلا ہی افسر ہوں پورے پاکستان میں, فل بیوروکریسی میں, ٹوٹل بیوروکریسی میں, جس سے نیب نے معافی مانگی. تو اس کو ان سب کو پتا تھا کہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ماں سوائے اس کو وکٹمائز کریں, او ایس ڈی بٹھائیں. مگر انہوں نے ایک جرم کیا, زرداری نے جرم کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر نہیں مانے. وہ بہت بڑا جرم ہے, اور اس کا میں ابھی وہاں ڈالوں گا ان کے خلاف کہ اس میں جو سیکرٹری اسٹیف تھے یا جنہوں نے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ ماننا بہت بڑا جرم ہے جناب. ٹھیک ہے, انہوں نے اچھا وہ آرڈر نہیں مانا. یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصہ پولیس کی سروس آپ نے, او ایس ڈی کے علاوہ فیلڈ میں کتنا عرصہ آپ رہے ہیں؟ فیلڈ میں سارا ہی ٹائم رہا, ایکسیپٹ کہ میں 3 سال وہ نکالے اور اپنے فیڈرل کنٹرول کے نکال لیں, اور 3 سال زرداری کے پہلے نکال لیں, 6 سال 16 سال میرا او ایس ڈی. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے آئی جی آپ نے ڈیل کیے؟ آئی جی کون سا آئی جی آپ کو اچھا رہا, ایماندار رہا, یا کمپیٹنٹ رہا, یا اسٹینڈ لینا, کون کتنے مطلب کتنے اچھے آئی جی آپ؟ جو آنےسٹ آئی جی تھے, بھلے وہ زندہ ہو تو سنے, ملک نواز صاحب, ملک محمد نواز, وہ انتقال کر گئے. خاور زمان صاحب,
آنےسٹ. اچھا اور اس کے بعد اپنا سعید خان یہ بھی آنےسٹ آدمی تھا. اور اور ہاں اسد جہانگیر کے لیے کہہ سکتے ہیں، اسد جہانگیر کے لیے کہہ سکتے ہیں. اسد جہانگیر بھی اچھا بات کی آپ نے اسد جہانگیر کی. اسد جہانگیر تو بہت کلوز تھے جام صادق کے، پھر جام صادق نے آتے ہی انہیں کیوں سسپینڈ کیا، یہ بتائیں مجھے. نہیں اسد جہانگیر کلوز نہیں تھا ان کے. اچھا نہیں وہ ناٹ کلوز. وہ اسد جہانگیر کی تو اپنی طبیعت تھی، وہ اپنی طبیعت کا آدمی تھا، اپنے حساب سے چلتا تھا، وہ اپنے دھن میں تھا، وہ اس طرح کلوز نہیں ہوتا تھا. اچھا جی معین الدین کلوز تھا جام صاحب کے ساتھ، جو آئی جی تھا جی معین الدین. جی اور وہ زندہ ہے، پتہ نہیں مر گیا مجھے پتہ نہیں، مگر وہ کلوز تھا. نہیں زندہ ہے، میں خیال ابھی امریکہ کینیڈا میں ہے. دوسری مجھے بتائیں کہ آفتاب نبی کیسے آئی جی تھے؟ آفتاب نبی صحیح آدمی تھا بس، مگر وہ امریکہ پھر چلے گئے. نہیں اس وقت کراچی میں ہی ہے، کوئی کراچی میں ہی چل رہے ہیں پہلے تو امریکہ چلے گئے تھے. لیکن کرپٹ نہیں تھے، ایماندار تھے، لیکن تھوڑے سے کمزور تھے. کمزور تھے بس، اس کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے. آفتاب نبی آفتاب نبی کی پہلے بھی اچھی. طارق جمیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے تو ابھی چھوڑیں چھوڑ دیں، ان کی کہانیاں سب کی میرے پاس ہیں. ایک ایک کی فائلیں سب کی ہیں، وہ آستے آستے ٹائم آئے. اچھا منظور مغل بھی آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں؟ منظور مغل تو میں جب وہاں آیا تھا تو انسپیکٹر تھا. میں جب سکھر میں ایس ایس پی سکھر آیا 86 میں، ہی واز انسپیکٹر. پھر وہ میرے انڈر میں ڈی ایس پی تھا انگڑ میں، جب میں ڈی آئی جی حیدرآباد تھا. مگر منظور میں یہ ہے کہ منظور کام کا بڑا زبردست تگڑا پروفیشنل. میں نے چارج لیا وہاں 20 اگست 1986 میں. اور میں کیپریکان ہوں تو میری یاد آج بڑی تیز ہے. سب ڈیٹس کیا یاد ہے. کیپریکان کی ایلیفنٹ میموری ہوتی ہے. اچھا ہاں تو 20 اگست اور 1986 میں نے چارج لیا. افضل علی شگری بھی آنےسٹ تھے. افضل علی شگری اب وہ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں، جب تک ہمارے ساتھ ایماندار تھے. تو انہوں نے مجھے آتے ہی کہا کہ سلیم تم چلے جاؤ ریڈ کرنے خیر پور میں. میں نے کہا سر وہ میرے جورسڈکشن ہی نہیں. تو کہتا ہے یار وہاں ایس پی نہیں ہے، چھٹی پہ چلا گیا، آپ چلے جائیں. منظور اچھا ایک افسر ہے، ابھی اس کا پروموشن نہیں ہوا تھا، یا ہوا تھا تو رینک نہیں لگایا تھا، انسپیکٹر آپ کے ساتھ جائے گا. خیر منظور میرے ساتھ گیا اور بڑا اچھے نمونے ہیں. میں نے اس کو دیکھا بڑا تگڑا تھا. رات کو ہم نے گھیرا کیا ڈیکارڈس کو، تو کتے شوتے بھوکے. مجھے اس نے کہا سر آپ ذرا ادھر ہی رہیں، میں آ کے جاتا ہوں. یہ بات آپ منظور مغل کی بات کر رہے ہیں؟ منظور مغل کی. اچھا ہاں اچھا تگڑا بریو افسر. نہیں اچھا افسر ہے، بعد میں پھر یہ سی آئی میں بھی رہے، پھر ڈی آئی جی سی آئی بھی رہے، اور اچھا انہوں نے اپنا پیریڈ اچھا گزارا اور اچھا کام انہوں نے کیا. تو بہرحال میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. اچھا برا نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے ساتھ رہا تو برا تو نہیں تھا اس وقت. لیکن اب آپ کو کیا بعد میں رپورٹ دیں اچھا ہے تو بس اچھا ہے. ہمارے ساتھ تو بہت اچھا تھا، میرے ساتھ تو اچھا تھا، تگڑا تھا. اچھا یہ جو کراچی آپریشن ہوا اس وقت تو آپ سروس میں تھے نا، جب یہ آئے تھے کیا نام ہے جو ڈی آئی جی کراچی جو آئے تھے کیا نام، جو پی ایچ ڈی انہوں نے کیا کیا نام ہے شعیب صدر، تو انہوں نے نہیں آپ کی خدمات لی کبھی کراچی میں آؤ یا؟ نہیں شعیب صدر کے ساتھ میں نے سروس نہیں کی، کیونکہ وہ جب آئے تو میں اس وقت تھا آئی جی جیل تھا، آئی جی جیل. اچھا ٹھیک ہے نا. اینڈ آئی واز ہولڈنگ انڈیپینڈنٹ چارج آئی جی کی، آئی جی جیل. ٹھیک ہے نا. میرے انڈر میں اپنے ڈی آئی جی تھے جیل کے، انڈیپینڈنٹ آئی جی. تو یہ جب مگر یہ شعیب صدر کی بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی، تگڑا افسر تھا. شعیب کاوڑ واوڑ نہیں تھا شعیب صدر. اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجھے اس کا پتہ نہیں رول کا. مگر جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، پنجاب سے جانتا ہوں، ہی واز اے ویری گڈ افسر، آنےسٹ افسر.
آنےسٹ بھی, تگڑا بھی, دلیر بھی افسر تھا. اچھا, پورے ٹینیور میں آپ نے سیاستدانوں کے خلاف جو کارروائی کی, ایک تو پیر مظہر حق کو آپ نے گرفتار کیا تھا اور ایک آپ نے آصف زرداری کو, اس کے بس علاوہ یہی دو ہی گرفتار کیا آپ نے اپنی پوری نہیں, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. مقصد ایک نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ سیدھا تھانے پہ چلا گیا, ڈاکو جا کے چھوڑا, اور دوسرے کا جو قانون کے حساب سے کام کیا, ہم نے اس کو بتایا بھی تھا کہ دیکھو یہ قانون ہے اور اس میں اگر ایویڈنس ہے آپ کو چالان کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. ایویڈنس نہیں ہے تو آپ جا کے کورٹ میں مجھے چیلنج کرنا, کیونکہ جو اگر بغیر ایویڈنس کے آپ کسی کو چالان کرتے ہیں نا, تو اگر آپ نے کوئی ایویڈنس لگائی فرض کریں جھوٹی, وہ بہت بڑا جرم ہے, جی جی آپ پہ کیس بن جائے گا. جی جی ٹھیک ہے نا, آپ اگر مینیور کرتے ہیں ایویڈنس, جرم ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر میں نے مینیور کی ہوتی تو ان کو اگر عقل ہوتی تو یہ مجھے چارج شیٹ کرتے کہ آپ نے ہمیں چالان کیوں کیا. ٹھیک ہے نا, تو ریزن جب ان کو پتا تھا کہ اس نے صحیح کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو اس کے بجائے او ایس ڈی کر کے بٹھانا. نہیں, ایک تو دو وجوہات ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ نے کام صحیح کیا, دوسرا پھر آپ کے اپنے اندر انہیں کچھ نہیں ملا کہ بھئی اگر ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو کیا کریں. مطلب کہ جس طرح کے پولیس افسران کرپٹ ہوتے ہیں یا دوسرے ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں, اس کے بعد ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے ان کو نقصان پہنچایا جاتا. آپ کا معاملہ تو بقول آپ کی کمال شاہ نے بھجوا دیا تھا نیب میں, نیب والے 6 سال تک انویسٹیگیٹ کرتے رہے آپ کے معاملے کو. بالآخر انہیں جو ہے کچھ جب نہ ملا تو پھر ان کے چیئرمین کو آپ سے بحالت مجبوری معافی مانگنی پڑی, اور خود کمال شاہ بھی آفس بند کر کے آپ سے اندر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو, لیکن دل سے معافی نہیں مانگی اور بعد میں آپ کا کام انہوں نے نہیں کیا. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں دیکھیں, ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, تو ہمارے اس کے ساتھ دوستی بھی ہے واجد دورانی کے ساتھ. واجد مرڈر میں انوالو تھا, واجد پھر گرفتار بھی ہوا, واجد دورانی. واجد دورانی کی اتنی کوئی اچھی ریپوٹیشن بھی نہیں تھی, ویک افسر تھا. پھر اس کو آپ بحال کرتے ہیں, وہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں. آپ بولا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک قسم کی طائف تھی, خنجر خانہ تھا. اس کو بحال کر کے اس کو پروموٹ کرتے ہیں, پھر اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ڈی جی نیب لگایا جاتا ہے. آپ اندازہ کرو, اور اس نے جو کام کیا ہے, خیر وہ بھی پوری کی پوری فائلیں ہیں ہمارے پاس. اسلام آباد میں کاروبار, مرتضی مرڈر والے تو تقریباً جتنے بھی پولیس افسر اس میں اریسٹ ہوئے تھے, سب کے سب کو بعد میں خود زرداری ہی کی حکومت میں جو ہے ان کو پرموٹ کیا گیا. جس میں واجد دورانی کی آپ نے مثال پیش کی, شاہد حیات تھے, ان کو انہوں نے پرموٹ کیا, وہ پھر کراچی پولیس کے چیف بھی بنے. رائے طاہر جو اس میں تھے وہ اس وقت آئی جی بلوچستان لگے ہوئے ہیں. تو سب کو پرموشن تو دیا آپ نے. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ وہ ان کو کیا, وہ یا تو پھر وہ چالان غلط ہوئے تھے, اگر چالان صحیح. جی, شکیب کو منسٹر بنایا, شکیب کو. جی 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 جی, اب بتائیں مجھے. آپ شکیب قریشی کو منسٹر بنایا. اب سوال یہ ہے, شکیب کے میں خلاف نہیں ہوں, میرے پاس اے ایس پی تھا انڈر ٹریننگ. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کر رہے ہو, اور دوسری طرف جو میں تھا اسی دور میں زرداری کے, یہ صدر تھا, تو مجھے انہوں نے وکٹمائز کیا, میرے پروموشن پہ پاؤں رکھا ہوا تھا, او ایس ڈی رکھا. تو یہ ایک ذہنیت کی ایک ذہنیت ہے, ایک ذہنیت آپ اس کی مثال ہے کہ یہ ذہنیت ہے, وڈیرا ذہنیت. ٹھیک ہے نا. پھر وہ بی بی کی جب مرڈر ہی ہوا تو سب گئے ہاتھ باندھ کے سے معافیا مانگنے اور تعزیت کے بہانے. میں نہیں کیا, تو میں نے کہا میرا کیا کام ہے اس کے پاس جاؤ. تو باقی جو گئے وہاں معافیا ترافیاں کر کے آ گئے. اچھا, ایک آخری سوال یہ بتائیں کہ ان پر زرداری پر یہ جو الزام لگتا ہے کہ یہ بمبینو سنیما میں بلیک پر ٹکٹ فروخت کرتے تھے, ایسی کوئی صداقت ہے اس میں؟ بات یہ بغیر ایویڈنس کے وکیل بات نہیں کرتا. تو میں آپ سے ایز اے وکیل تو نہیں بات کر رہا ہوں, میں تو آپ سے ایز اے ایکس ڈی آئی جی, ایکس ڈی آئی جی جو ہے صحیح پولیس افسر بھی بغیر ایویڈنس کی بات نہیں کرتا. اب ہمیں کیا پتا اس وقت بلیک کرتا تھا نہیں کرتا تھا. میں نے تو اس کو جب ملا ہوں, اور بلکہ مجھے اس نے کھانا کھلایا تھا وہ ارلی 88 میں 89 میں بلاول ہاؤس میں.
اور بلا کے خود، کیونکہ اس نے مجھے کارڈ بھی بھیجا تھا 88 میں اپنی شادی کا. 88 میں مجھے اس نے بڑے موتبانہ فون بھی کیا تھا کہ ہماری ایک عورت لے گئے ہیں، پیر صاحب کے آدمی ہے زرداری قبیلے کی، وہ چھڑوا دے. تو میں نے اس کو دوسرے دن چھڑوا دی. یہ حیران ہو گیا تھا. تو مقصد ایک قسم کی سلام دعا تو تھی اس کے ساتھ. مجھے پھر انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا 89 یا 88 میں. میں ایس ایس پی زرداری یہ تھا اپنا SRP کا تھا. مجھے بلا کے کھانا وانا کھلایا تھا. ان کو یاد بھی ہوگا کہ سلیم اختر صدیقی صاحب، اب آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تہجد کی، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں انشاءاللہ یہ نہ بتائیں. اسی کے ساتھ نہیں میں بالکل ویور ہمارے سن رہے ہیں، اسی کے ساتھ میں آپ اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.